اونٹ کا گوشت کھانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ محمد ظفر کوئٹہ سے۔ دیکھیں 4 فقہ ہیں، چاروں اہل سنت والجماعت کے مکتبہ فکر ہیں، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بقیہ تینوں ائمہ کے نزدیک نہیں ٹوٹتا۔ تو دلائل دونوں کے پاس ہیں، طبی اختلاف ہے، دونوں طرف دلائل ہیں۔ تو عوام کو چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان دلائل کی بحث میں پڑے، کیونکہ یہ دلائل پر تو بحثیں ہو چکی ہیں اور یہ بحث امت ختم کر چکی ہے، تو عام آدمی کو چاہیے کہ ایک فقہ کو فالو کرے، پھر اسی کے تمام احکام کو۔ تو چونکہ آپ کوئٹہ سے ہیں، یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے، تو فقہ حنفی میں اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا آپ اگر اونٹ کا گوشت کھا لیتے ہیں تو وضو کیے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ فقہ حنبلی میں عرب جو ہے نا فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو ان کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہر غیر مسلم کو دعوت اسلام دینا ضروری ہے؟ اگر کسی غیر مسلم کو کسی مسلمان نے اسلام کی براہ راست دعوت نہ دی ہو تو کیا اس غیر مسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جائے گا کہ اس تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا؟ ساجد صاحب راولپنڈی سے۔ نہیں جی، ایسا تصور نہیں کیا جائے گا۔ غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچا ہوا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اسلام کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، توحید کا مذہب ہے، تو اللہ کے حکام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اچھائی کی ترغیب دیتا ہے۔ ہاں، اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا دنیا نے کیا ہوا ہے تو غیر مسلم پر لازم ہے کہ اس پروپیگنڈے کا جواب علماء سے پوچھے آ کے۔ تو ہر شخص پر خود واجب ہے کہ وہ یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ تو اسپیسیفک کسی غیر مسلم کو جا کے دعوت دینا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ اس کے بعض دفعہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، نقصان کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو برا سمجھتے ہیں بعض دفعہ۔ تو اگر آپ کو کہیں امید ہے کہ میری دعوت سے یہ مسلمان ہو جائے گا، پھر تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو دعوت دیں، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو لیکن تبلیغ کا کوئی ایسا طریقہ جو عمومی ہو سب کے لیے، وہ مسلمانوں پر اختیار کرنا لازم ہے کہ بھئی کسی بھی طرح سے غیر مسلموں تک اسلام بہت اچھے طریقے سے پہنچ جائے، ایک جرنلی اس کی کوشش کرنا، یہ تو مسلمانوں پر لازم ہے، لیکن خاص کسی غیر مسلم کو جا کے خاص اس کو دعوت دینا یہ عام حالات میں تو لازم نہیں ہے، کوئی خاص حالات ہوں تو ایک الگ بات ہے۔ تو نارملی اس کا کیونکہ براہ راست جب آپ اس کو تنبیہ کرنا شروع کرو گے تو غصے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی آپ کیوں ہم سے ہمارے ذاتی معاملات میں بحث کر رہے ہو۔ کیا مور کا انڈا حلال ہے؟ کیا مورنی کے انڈے کھانا حلال ہے؟ آصف محمود راولپنڈی سے۔ آصف بھائی، پانی وانی کی بات کرتے ہو، دل جلانے کی بات کرتے ہو، 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا، تم نہانے کی بات کرتے ہو۔ لوگوں کو مرغی کے انڈے، غریبوں کو کھانے کے نہیں مل رہے، آپ مورنی کے انڈوں کی بات کر رہے ہو۔ بہرحال حلال ہے، مورنی بھی حلال، مور بھی حلال، مورنی کا انڈا بھی حلال ہے، تو کھائیں اپنے خرچے پہ۔